خود جو اسرائیل کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، خود ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے خط لکھ رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو رکوایا جائے۔ فیصلوں کے، اپنے اعلانات کے عمل درآمد میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ سرحدیں، اس کا حدود ضربہ متعین کرنا ضروری ہے، جو اس وقت تک اسرائیل فلسطینیوں کو فریق ماننے سے انکاری ہے۔ بات کریں گے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر، تو غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں۔ 22 ماہ میں صہیونی فورسز کی جارحیت سے تقریباً 61,000 فلسطینی شہید اور 1,49,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 18,500 فلسطینی بچے بھی شامل ہیں، اور ترک میڈیا کے مطابق غزہ میں اوسطاً ہر گھنٹے میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہوا ہے۔ یونیسیف نے غزہ کو دنیا میں بچوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ قرار دے دیا ہے۔ غزہ میں غذائی قلت سے اب تک 93 بچوں سمیت 175 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ جو لاپتہ ہوئے ہیں 2 سالوں کے دوران ان کی تعداد اس سے الگ ہے، جن کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں۔ بالکل ایسی ہے، اور دوسری جانب سے صہیونی وزیر اعظم کے مذموم مقاصد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور غزہ پٹی پر قبضے کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے ان کی جانب سے، جس کے تحت وہ جلد ہی فوج کو کارروائی بڑھانے کا حکم بھی دے سکتے ہیں، جس سے غزہ میں انسانی بحران مزید بڑھنے کا خدشہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ جبکہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سابق سربراہ سمیت تقریباً 600 سے زائد سابق سیکیورٹی عہدیداروں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالیں تاکہ غزہ میں جاری جنگ کو فوری طور پر ختم کیا جا سکے۔ برطانوی یونیورسٹی کے اسرائیلی پروفیسر نے بھی صہیونی فوج کے مظالم پر آواز اٹھاتے ہوئے غزہ میں اسرائیلی امدادی مراکز کو ویب سیریز اسکوڈ گیم سے تشبیہ دے ڈالی۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطیٰ کے ماہر منصور جعفر صاحب۔ منصور صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیا کہیں گے، صہیونی وزیر اعظم کے مذموم مقاصد اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور پوری غزہ پٹی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبضہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تھوڑی اس پر روشنی ڈالیے۔ جی بہت شکریہ جی۔ جہاں تک تو اسرائیلی وزیر اعظم کے مقاصد کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں روز اول سے ہی وہ جن مقاصد کو اسپیل آؤٹ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ اپنے قیدیوں کی واپسی ہو، حماس کا خاتمہ ہو، اسی نوعیت کے اپنے اسرائیلی شہریوں کے تحفظ کی بات ہو، تو اس میں تو وہ روز اول سے ہی ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تقریباً ہر آئے روز جو ہے وہ اپنی ایک نئی حکمت عملی، ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی انہیں جو زمینی حقائق، یہ زمینی چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے بعد وہ ایک نیا پلان لے کر آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ خاص طور پہ خود جو اسرائیل کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے ان کے سیاسی مخالفین کی ہیں یا ان کا انٹیلیجنشیا ہے یا ان کے جو سیکورٹی آپریٹرز کے وہ سکہ بند لوگ جو ماضی میں اسی صہیونی ریاست کے مقاصد اور ان کی جو دہشت گرد پالیسیاں ہیں ان کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اب تو وہ خود ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے خط لکھ رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو رکوایا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ ساری اپیلیں کی جا رہی ہیں، ان کا جو تازہ ترین بیان ہے وہ ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پورے معاملے میں ہم نے نیتن یاہو کو ایک فری ہینڈ دے رکھا ہے، اور وہی فیصلہ ساز قوت ہے، اور وہی اس معاملے میں جو فیصلہ کر سکیں گے۔ لیکن ان کو اس وقت اپنے فیصلوں کے، اپنے اعلانات کے عمل درآمد میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی فوج کے اپنے جو سربراہ ہیں وہ خود اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کا جو بڑا آپریشن جو غزہ میں وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ فوج کا جو مرال ہے وہ انتہائی گرا ہوا ہے، اور اس وقت خود اسرائیلی فوج کے اندر خودکشیوں کی تعداد اور ان کے جو بھگوڑے فوجی ہیں، بالکل منصور صاحب، جس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ اہل دل یہ مناظر نہیں دیکھ سکتا، جتنے وہ خوفناک اور کربناک مناظر ہیں، خاص طور پر جو اسرائیلی فوجی وہاں پر موجود ہیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ وہ بھی خودکشیاں کر رہے ہیں اس طرح کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ سر، آخر نیتن یاہو کا کلیجہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا اتنی تباہی بربادی کے باوجود؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر کیا ایسے مقاصد ہیں جو حاصل کیے بغیر نیتن یاہو یہ بربریت کا سلسلہ نہیں روکنا چاہتے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب وسعت دینا چاہتے ہیں بہت زیادہ اسرائیل کو، غزہ کے اندر ایلے بنانا چاہتے ہیں وہاں پر؟ دوسرا کیا چاہتے کیا ہیں؟ جہاں تک تو جو غزہ کے مستقبل کے حوالے سے نیتن یاہو کے پلان ہیں، وہ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں روز اول سے ہی ناکام دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کی جو تباہی اور بربادی اور اس جنگ کو جو طول دینے کی بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ان کا اپنا جو داخلی انتشار ہے، خاص طور پہ ان کا جو اپنا سیاسی مستقبل ہے وہ اس وقت براہ راست جڑا ہوا ہے
اس جنگ کے ساتھ، کیونکہ آج اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو اسرائیل کی سپریم کورٹ، جس میں ان کے خلاف ایک مواخذے کا مقدمہ، جس میں وہ ایک کرپشن کے بڑے ہی رائپ قسم کے اسکینڈل میں جو ہے وہ ماخوذ ہے، اور یعنی ان کی 2 پیشیوں کے بعد ہی انہیں ایک سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ سیدھے ایوان وزیر اعظم سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ وہ اپنے اس مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے جو فلسطینیوں کے خون کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک ہر روز ایک نئے ظلم کا پہاڑ ان پر توڑتے ہیں۔ تو یہ اپنا ایک جو داخلی محاذ ہے، اور دوسرا انہیں یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ شاید جو 2028 میں کوئی الیکشن کا ایک ڈور ڈالا جانا ہے، وہ اس کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو ایک مزید ایک ٹرم کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی جو معاملات جس میں وہ قیدیوں کی واپسی تو یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں جب بھی ہوئی ہے وہ مذاکرات اور سیز فائر کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کے مظالم اور اس طرح کی جو لشکر کشی ہے اس کے نتیجے میں ان کے قیدی مرے تو ضرور ہیں، جہنم زار تو واصل تو ضرور ہوئے، لیکن وہ رہا نہیں ہو سکے۔ ان کے تابوت ضرور گئے لیکن وہ زندہ واپس نہیں گئے۔ ایسے ہی ہے منصور صاحب، یہ بھی کہیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، انتہائی ظلم و بربریت جاری ہے فلسطین کے اوپر، لیکن ایک اچھی چیز جو دیکھنے میں بھی سامنے آ رہی ہے کہ برطانیہ اور فرانس نے فلسطین کو اب آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، اور سپٹمبر تک امید بھی کی جا رہی ہے کہ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے گا۔ جبکہ کینیڈا کی اگر ہم لوگ بات کریں تو فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا مشروط فیصلہ کینیڈا کی جانب سے بھی لے لیا گیا۔ تو فلسطینیوں کے حق میں یہ کتنی حوصلہ افزا بات ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا اسرائیل پر کیا ایفیکٹ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات کی بات ہے، یقیناً یہ سمبولیکلی ان کی بڑی امپورٹنس ہے، لیکن زمینی حقائق اس سے تبدیل اس لحاظ سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس فلسطینی ریاست کے قیام کی یا ریکگنیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، پہلے تو اس کا سرحدیں، اس کا حدود دربہ متعین کرنا ضروری ہے، جو اس وقت تک اسرائیل فلسطینیوں کو فریق ماننے سے انکاری ہے۔ ایسے میں کہاں وہ فلسطینی ریاست قائم ہوگی؟ یہ ممالک جو اس وقت واویلا کر رہے ہیں اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا، اگر ان کے ماضی پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی برطانیہ ہے جس نے ایک ساز باز کے نتیجے میں یہاں پہ یہودی دنیا بھر سے لا کے آباد کیا اور فلسطینیوں کو یہاں سے بے دخل کیا، اور یہی فرانس ہے کہ جس نے اس پورے خطے کی بندر بانٹ کر کے اس پورے خطے کو جو ہے تتر بتر کیا، اور وہاں پہ اپنی اپنی کالونیز قائم کی، اور اس کے بعد انہی کالونیز کو مختلف کنگڈمز اور شیخدم اور سلطنت کی شکل میں جو ہے وہ حکمرانوں کے حوالے کر دیا، جو اس وقت صرف اور صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں، جو بہت دستار یا اس وقت دعاؤں کے علاوہ اور کسی کام میں مصروف نہیں ہے۔ یہ کام جو اس وقت زمین پہ اسرائیل کر رہا ہے، بنیادی طور پہ اس کو روکنے کے لیے ایک آہنی ہاتھ کی ضرورت ہے۔ اس وقت ماضی میں آپ کے سامنے یہ تاریخ موجود ہے کہ جنگ کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اگر اس نوعیت کی جارح قوت کہ جو کسی قسم کی دنیا کے ضابطے، قاعدے اور بین الاقوامی فورم جو ہے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی چلی آ رہی ہو، تو اسے ماضی میں بھی اسی نوعیت کی کارروائیوں راست اقدام کے ذریعے، لیکن اس وقت جو خطے کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ تو بالکل جسے کہنا چاہیے بے دستوں پا کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ انہیں اسی نوعیت کے ماضی میں جو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ اور اسرائیل کو تسلیم کرنے اور سفارتکاری کے جو جال بن کر جو ہے ان کے ہاتھ بالکل اس طرح کے جال ماضی میں بھی بنے گئے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ منصور صاحب اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے گا، بڑے دردناک جو ہیں، بڑے دلدوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں غزہ سے، جو تصویریں آ رہی ہیں، جو فوٹیجز آ رہی ہیں بچوں کی میل نیوٹریشن کے حوالے سے، بلکہ خوراک ہی میسر نہیں ہے وہاں پر، اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، اور اتنا قحط ہے اور کسی قسم کی جو امداد ہے وہ پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ سر کیا وجہ ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے بارود کے بعد اب خوراک کو ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی، یہ ایک منظم کوشش ہے اسرائیل کی طرف سے۔ یقیناً یہ جو قحط سالی ہے یہ ایک آسمانی آپ کہہ لیجیے آزمائش بھی ہے، لیکن اس وقت جو خطے کے اندر جو یہ صورتحال پیدا کی گئی ہے یہ ایک مین میڈ کرائسس ہے، اور اس کو اسرائیل نے بہت ہی جیسے کہنے زیرک انداز میں بنا ہے۔ یعنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے فلسطینیوں کے لیے جو میل نیوٹریشن یا ان کی جو غذائیت کا ایک جو چارٹ بنایا ہے، اس میں جو منیمم سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کیلوریز جو ہے اس نوعیت کا فوڈ جو ہے وہ صرف اور صرف غزہ کے اندر الاؤ کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جن کے لیے فارمولا ملک جو ہے بالکل ایسے ہی ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ خصوصی طور پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے ساتھ باہر مشرق وسطی امور منصور جعفر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔